حضرات، ایسے بیانات سننے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کی ضروریات کی چیزیں بھی لگا دیا ہے، یعنی انسان کے پیچھے اس کے ضروریات بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ ضروریات جو اللہ نے انسان کے پیچھے لگایا ہے، بعض چیزوں کا تعلق مال سے ہے، بعض چیزوں کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ مثلا پانی ہے، انسان کے پاس مال ہو یا نہ ہو پانی کی ضرورت پوری کر لے سکتا ہے۔ ہوا ہے، انسان کے پاس مال ہو یا نہ ہو ہوے کی ضرورت انسان پوری کر لے سکتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق مال سے نہیں ہے، اگر ہو تب بھی چل جائے گا، نہ ہو تب بھی چل جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانا ہے، کھانا اسے اللہ نے مال کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسے ہے تو اپنی ضرورت پوری کر لے سکتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر لے سکتا ہے، گھر کا انتظام کر لے سکتا ہے، اور جتنی ضروریات زندگی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پیسے سے پوری کر لے سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، کھانے مکان کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، کپڑے کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یا اور بات ہے کہ کوئی مدد کر دے تو الگ بات، ورنہ بذات خود جو ہے اگر کوئی آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، مال کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے محترم سامعین، زرعی چیزوں کا تعلق مال سے ہے، زرعی چیزوں کا تعلق مال سے نہیں ہے، اور یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جان بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو جان کا استعمال بھی اللہ کے حکم سے کرنا ہے، مال کا استعمال بھی اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے، جسے چاہے زیادہ بھی دے سکتا ہے، جس کو چاہے اللہ پاک جو ہے مال میں کم بھی کر سکتا ہے اور اسے غریب بھی بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں، جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس میں صرف اور صرف اسی کا حق نہیں رہتا ہے، بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حق رہتا ہے، دوسروں کا بھی حق رہتا ہے۔ مثلا غریبوں کا، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا، جی ان کا بھی اس میں حق جو ہے رہتا ہے۔ تو اگر اس کے حق کو ہمیں ادا کر دیے تو اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی برکت دیں گے، اس مال میں اور بھی ترقی دیں گے۔ اگر کسی آدمی کو مال مل گیا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے محنت سے، اپنے جو ہے صلاحیت سے میں نے اس مال کو کمایا ہے، میں کسی دوسرے کو کیوں دوں، میں دوسروں کی مدد کیوں کروں، میں ضرورت مندوں میں پیسے کیوں خرچ کروں، تو فرمایا کہ قارون جیسا متکبر انسان ہے۔ قارون کو بھی اللہ نے مال دیا تو اس نے بھی یہی کہا، یہ تو میں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوں، میں اپنی صلاحیت سے اس کو کمایا ہوں، میں کیوں دوں۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں جو ہے اس کے بھی اور اس کے مال کے ساتھ اللہ نے زمین میں اسے غرق کر دیا۔ تو یہ متکبروں کی نشانی ہے۔ تو جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں دوسروں کا بھی حق رہتا ہے، دوسروں کا بھی حق رہتا ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ نہیں پورا کا پورا مال میں کمایا تو اس میں پورا کا پورا حق میرا ہی ہے، نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق رہتا ہے۔ اب دیکھیں، جب دوسروں کا حق رہتا ہے تب اسے کیا کرنا ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اگر دوسروں کا جو خیال ہے یا مال کا جو حق ہے اسے ادا نہیں کرتا ہے، بینک بیلنس جمع کر کے رکھ رہا ہے اور جو ہے مال کو جمع کرتے جا رہا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے آدمیوں کے لیے وعید بیان فرمایا، جس میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ضرورت مندوں تک اس سے نہیں پہنچاتے ہیں، تو فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ جو ہے فرمایا ہے، جس میں فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے پاس جو مال و دولت تھا اسے اللہ تبارک و تعالی آگ میں ڈال کر اسے پگھلائیں گے، اور پگھلا کر کیا کریں گے؟ اس کے پیشانی پر ملیں گے، اس کے پہلو پر ملیں گے۔ جی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیٹھ پر ملیں گے، پہلو پر ملیں گے، اس کے پیشانی پر ملیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسروں کے دینے میں اس کے پیشانی پر بل آ جاتا تھا، چہرے کو پھیر لیتا تھا، پیٹھ کو پھیر لیتا تھا، تو اس وجہ سے اسے پگھلا کر اس کے جسم پر ملا جائے گا اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارے انسان، تیرا یہ مال ہے جسے تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اس پر جو زکوٰۃ تھی اسے ادا نہیں کرتا تھا، تو لہٰذا یہ تیرا ہی مال ہے، اب اس کا عذاب چکھو، اس کے عذاب کو چکھ لے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا جو آدمی مال کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، ضرورت مندوں تک اس کا حق نہیں پہنچاتا ہے، تو اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سانپ بنائیں گے، سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھ رہا تھا۔ تو محترم سامعین، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کتنی بڑی سخت وعید ہے اس مال کو، جو اللہ نے مال ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں، بنیاد یعنی فاؤنڈیشن، ہمارا ہے نا فاؤنڈیشن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، آپ اس کے اوپر پلر کہاں کھڑیں گے، اس کے اوپر چھت کہاں رہے گی؟ تو اس لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ تو محترم سامعین، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ہی طرف سے ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے اس کو کمایا، اپنے ہنر سے میں اس کو حاصل کیا، نہیں، اللہ نے دیا ہے تو آپ کو یہ مال ملا ہے، آپ کو یہ مال ملا ہے۔ اس کے کچھ آداب ہے، اس کے کچھ حق ہے، اس کے کچھ قانون ہے، اس قانون پر عمل کریں گے، اللہ جو ہے اس مال میں سلامتی دیں گے، اللہ اس مال میں برکت دیں گے، اللہ اس مال میں ترقی دیں گے، ورنہ یہ مال غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ آپ کو مل گیا، آپ اسے جمع کر کے رکھ لیے، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ اللہ دیا ہوا مال پورا کا پورا لے لیں گے اور آپ جو ہے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو محترم سامعین، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اسے بولتے صاحب نصاب، شریعت کی زبان میں، شریعت کی لینگویج میں ان کو کیا بولیں گے؟ صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کسے بولتے؟ جس کے پاس جو ہے کم سے کم 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سننا ہو، یعنی گولڈ۔ اب اس کے گرام کتنے بنتے ہیں؟ 80 پر 7 گرام 470 پر 9 ملی گرام بنتا ہے، ملی گرام، یا اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ یہ اسٹارٹنگ ہے، یہاں سے ہے نا آپ کا ہے نا کاٹا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جتنا بڑھاتے جائیں گے، بڑھتا جائے گا، مال بڑھتا جائے گا، اس کا جو ہے کاؤنٹ کرتے جائیں گے۔ کم ہے تو ہے نا اس کا اعتبار نہیں، تو کم سے کم اتنا ہونا ہے۔ خالص اگر سننا ہے تو 7.5 تولہ سننا، یعنی 80 پر 7 گرام 470 پر 9 ملی گرام، یا اس سے زیادہ ہو۔
اور چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ، یعنی 50 پر 2 تولے ہے، 50 پر 2 تولے ہے، جس کا گرام کتنا بنتا ہے ہمارے حساب سے 612 گرام، 612 گرام 30 پر 5 ملی گرام، یا اس سے زیادہ تو جس کے پاس اتنا سننا ہو یا سننا نہیں ہے، یا اتنی چاندی ہے 612 گرام چاندی اگر ہے، تو شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں یہ آدمی مالدار ہے، یہ آدمی مالدار ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ آدمی مالدار ہے۔ یا کسی کے پاس جو ہے 80 پر 7 گرام سننا تو نہیں ہے، لیکن 80 پر 7 گرام سننے کے بقدر پیسے ہیں، 80 پر 7 گرام سننے کے بقدر پیسے، مثلا 80 پر 7 گرام سننا 5 لاکھ سمجھو، اب اس کے پاس جو ہے سننا تو نہیں ہے لیکن 5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، 5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے۔ یا ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سننا کیا بھی نہیں ہے، سننا کیا بھی نہیں ہے لیکن چاندی ہے، اب وہ چاندی کتنی ہے؟ اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی ہے، 612 گرام چاندی ہے، یا اتنے پیسے اس کے پاس ہے، مثلا 612 گرام چاندی کتنا ہوگا؟ مثال کے طور پر 50,000 سمجھو، تو 50,000 روپیہ اگر اس کے پاس ہے، سمجھ میں آیا؟ 50,000 روپے اگر اس کے پاس ہے تو شریعت کی نظر میں یہ آدمی مالدار ہوگا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو محترم سامعین، ایک اور مسئلہ اسی میں سمجھ جائے، ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس 80 پر 7 گرام سننا بھی نہیں ہے، 612 گرام چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، ذرہ سننا ہے، ذرہ ہے نا چاندی ہے، اب کیا کریں گے؟ دونوں کو ملائیں گے، سننے کو بھی ملا لیں گے، چاندی کو بھی ملا لیں گے، دونوں کو ملا کر چاندی کا اعتبار کریں گے، یعنی دونوں کے پیسے کتنے ہوئے، چاندی کے پیسے بھی ملا لے، سننے کے پیسے بھی ملا لے، مثلا مثال کے طور پر سننے میں سے ایک 40,000 روپے آپ کے آئے، چاندی میں سے ایک 20,000 روپے آپ کو ہے نا ملے، تو دونوں کو ملائے کتنا بن گئے؟ 60,000 روپے بن گئے۔ اب یہ 60,000 روپے میں 612 گرام چاندی ہمیں لے سکتے کیا؟ اتنی مقدار بن سکتی کیا؟ اگر بن سکتی ہے تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، سمجھ میں آیا؟ جی، اچھے طریقے سے ہے نا اس مسئلے کو سمجھ جائے، زندگی میں انشاءاللہ پھر آپ کو ہے نا کام آئے گا۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سننا بھی 80 پر 7 گرام نہیں ہے، چاندی بھی 612 گرام نہیں ہے، 612 گرام چاندی بھی اس کے پاس مکمل نہیں ہے، ذرا وہ ہے ذرا یہ ہے، اب دونوں کو ملائیں گے، دونوں کو ملائیں گے، ملا کر جو ہے جو اعتبار کریں گے وہ چاندی کا اعتبار کریں گے، چاندی کا اعتبار کریں گے۔ 10 گرام سننا ہے، اب اس کے پاس ہے نا ایک 10 گرام چاندی کیا کہ دونوں کو ملا لے، اب دونوں کو ملانے کے بعد اس کی قیمت کیا بنتی ہے بازار میں؟ اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ یعنی پرانے کی، نئے کی نہیں، پرانے کی، یعنی اب اگر میں بیچوں تو مجھے پیسے کتنے ملتے، مجھے بیچنے پر اس وقت مجھے کتنے پیسے ملتے، تو جس وقت ہے دونوں کو ملا کر اب اس بازار کا جو ریٹ ہے اس ریٹ سے اگر دیکھیں گے کہ جو ریٹ اس کا بنتا ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے ہے، تو یہ 50,000 روپے میں 612 گرام چاندی آ سکتی کیا؟ اگر 612 گرام چاندی کی مقدار بنتی ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا۔ ایک دوسرا مسئلہ سمجھ جائے، کسی کے پاس ذرہ سننا ہے، ذرہ چاندی ہے، ذرے پیسے ہیں، ذرے پیسے ہیں، تینوں کو بھی ملا لیں گے، تینوں کو بھی ملا لیں گے، اب ملا کر دیکھیں گے کہ پورے اس کے پاس کتنے ہیں، پورا اس کے پاس پیسے کتنے ہیں۔ 50,000 روپے مثال کے طور پر اگر اس کے پاس پیسے پورے جم گئے، اب اس پر سال بھی مکمل ہو گیا، قرض نہیں رہنا، زکوٰۃ کے لیے ہے نا قرض کیا بھی نہیں رہنا، اور جو مال آپ کے پاس ہے اس مال پر سال کا پورا گزرنا بھی شرط ہے۔ پہلی مرتبہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پہلی مرتبہ اس مال پر سال کا پورا گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان سے آئندہ رمضان تک حساب لگا لیں گے، یہ رمضان میں میرے پاس 100 گرام سننا تھا، آئندہ رمضان کو میرے پاس 100 گرام سننا ہے، یہ رمضان میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے، آئندہ رمضان کو میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے،
یہ رمضان کو میرے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر پیسے تھے، آئندہ رمضان تک بھی میرے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر پیسے ہے، بیچ میں کم صرف ہوا اس کا اعتبار نہیں، بیچ میں کم صرف جو ہو گیا اس کا اعتبار نہیں، شروع کا اور آخر کا اعتبار کریں گے، درمیان کا اعتبار نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب جب شروع سال کا آخر سال کا جب حساب ڈال کر دیکھے، ارے گئے سال بھی میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اب بھی میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے باقی ہے، گئے سال بھی میرے پاس 100 گرام سونا تھا، یہ سال بھی میرے پاس 100 گرام سونا تھا، گئے سال میرے پاس چاندی تھی، یہ سال بھی میرے پاس چاندی ہے، تو اب ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے مال پر اب زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ خلاصہ کیا ہو گیا؟ کسی کے پاس 80 پر 7 گرام سونا ہے یا پیسے ہے، چاندی 612 گرام چاندی ہے یا نہیں بولے تو اتنے پیسے ہے، یا نہیں بولے تو سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہے، یا تو سننے کا بھی اعتبار کریں گے یا نہیں بولے تو چاندی کا اعتبار کریں گے۔ زکوٰۃ میں جو ہے زیادہ تر چاندی ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو اگر اتنے پیسے اگر ان کے پاس ہے تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 100 میں 2.5 روپے 2.5% ہے نا آپ کو نکالنا ہے۔ تو یہاں تک یہ باتیں آپ سمجھ گئے؟ صاحب نصاب کسے بولتے ہیں؟ صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے بولیں گے؟ جس کے پاس 80 پر 7 گرام سونا ہو، یا نہیں بولے تو 612 گرام چاندی ہو، یا نہیں بولے تو کسی کے پاس اتنے پیسے اگر ہے تو شریعت کی نگاہ میں انہیں صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر کیا بھی قرض نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اور بھی کچھ زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہے باتیں اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔